لم نعصك فيما في احب الاشياء اليك، یا اللہ جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا، انا اطعناک فی احب الاشیاء الیک، جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا وہ ہم نے تیری مان لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ولم نعصک فی ابغض الاشیاء الیک، اور جو تجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے یا اللہ اس کو بھی ہم نے دور کر دیا، شرک اور کفر۔ فاغفر لنا فیما بین ذلک، اس کے درمیان ہماری کچھ لچ گچ ہے، معاف کر دے۔ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا، اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخش۔ کفر سے ایمان میں آنا کوئی آسان کام ہے۔ ہماری جماعت تھی سوات میں، ایک نوجوان سے بات ہوئی تو سنتا رہا، پھر کہنے لگا معاف کیجئے میں ہندو ہوں، مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے، پتھر کی پوجا ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، اور میں اکیلی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں، میں بندھن میں جکڑا ہوا، تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ آگے آسان ہے مسئلہ، چند عبادات ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، 5 وقت نماز ہے، کیا مشکل ہے؟ 1 لوٹا پانی 10 منٹ چاہیے نماز کے لیے۔ روزہ سال کے بعد ہے، اس میں بیمار کو گنجائش ہے، مسافر کو گنجائش۔ حج اور زکوٰۃ مالدار کے لیے، غریب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کو۔ اور باقی زندگی میں جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں، میں کر لوں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کر دیں۔ میرے نبی نے کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، عبادات، اخلاق۔ اخلاق کا چیپٹر بڑا بھی ہے، مشکل بھی ہے، عبادات کا چیپٹر چھوٹا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ اور عبادات اللہ کے فضل، آپ لوگ سارے نماز کے لیے کہاں کہاں سے وہ مستور آدمی، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، مسجد تنگ پڑ گئی ہے۔ جو دین آئے معاشرے میں، جو دین پھیلے گا وہ عبادت سے نہیں پھیلے گا، ہماری نماز سے نہیں، ہمارے روزے سے نہیں۔ نماز مسجد میں، روزہ اندر، زکوٰۃ ایمان والے کو، حج بیت اللہ میں، اسلام کہاں سے پھیلے گا؟ دین کے پھیلنے کا جو سبب بڑا ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ نبی والے اخلاق، نبی والی معاشرت، نبی والا حسن سلوک، یہ دلوں کو کھینچے گا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہنا جاؤ معاف کیا آسان، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف کیا۔ اور میرے نبی والے اخلاق ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس کو میں اگر مختصر کر کے بتاؤں تو پہلی چیز یہ زبان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے اسے زبان نکالی، یوں پکڑا اور فرمایا کف ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ 90% انسانی اخلاق زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ گھروں کو، دلوں کو، رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے، گھروں کو، رشتوں کو، قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے۔ ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کواہٹ سے بڑھ جاتا۔ میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے۔ اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے،
روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکوٰۃ والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، خانقاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھک ہار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں، جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے، جسے جھکنا آتا ہو، جسے معاف کرنا آتا ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں دیانتداری ہو۔ دنیا پھر لی، زندگی گزر گئی، قبر کنارے پہنچ گیا، ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے، اخلاق کی کمی دیکھی ہے، بہت کمی دیکھی ہے۔ عرب و عجم فقیر ہیں، میرے نبی والے اخلاق کا چیپٹر کلوز ہو چکا، یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ میرے نبی نے کہا سب سے وزنی ان اثقل شیء یوضع فی المیزان حسن الاخلاق، سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق ہے۔ کیوں کہ یہ جان پر وزن ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی آئے گا، اس کا ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے سٹیبل نہیں ہو رہا، جب یوں جائے گا تو اس کا دل نیچے، جب یوں آئے گا اس کا دل اوپر، تو یوں ہو رہا، اب وہ موت ہوتی تو مر جاتا، یہ ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا۔ ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے کرتے ہیں تو اس کی جان میں جان آئے گی، تو وہ فرشتے سے پوچھے گا تولنے والے، بھائی یہ کیا چیز ہے؟ وہ بادل سے وہ کہے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے، یہ تیرے اخلاق۔ نماز نہیں کہا، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، کہ یہ تیرے کم ہوتی، اس کا ریٹ زیادہ ہوتا، جو زیادہ ہوتی اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ میرے نبی نے یہ جو ہمیں اخلاق کا سودا دیا ہے، یہ انسانی مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے کہ بہت کم ہے۔ جو مرد عورت اس سے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوا لے، بہت بڑی قیمت لگوا لے گا۔ تو میرے نبی نے کہا زبان قابو میں رکھنا، اور معاذ وہ ہستی ہیں جن کو آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ وہ شخص۔ اور میں 4 سال پہلے جماعت میں اردن گیا، ان کی قبر پہ گیا تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی، میں سمجھا چادروں کی خوشبو جو قبر پر پڑی تھی۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی؟ وہ بھی وہیں کھڑے تھے مزار میں، کہا جی، کہا یہ چادروں سے آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہا جی ہاں، کہا سونگو۔ میں نے چادروں کو سونگا، کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ قبر سے آ رہی، جب سے یہ بندہ یہاں سویا ہے یہ قبر سے آ رہی۔ 18 ہجری میں، 18 میں 1434 میں گیا، 1416 سال ہو چکے ہیں اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی، اتنی بڑی ہستی۔ اور ان سے یوں کر کے سمجھایا کہ معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا۔ ایسی ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے، میری زندگی کے سارا سفر ہی سفر ہے، اور ہمارے ٹرکوں بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک سکیچ میرے ذہن میں چلتے چلتے بن گیا، پڑھتے پڑھتے بن گیا۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت پڑا، باقی میں نے ویسے ہی ایک لطیفے کے طور پہ اس کو ساتھ جوڑا ہوا تھا، لیکن ایک جملے نے اس کو بہت خوبصورت بنا دیا۔ ہماری بس جب نہیں ہوتی تو چکور بڑا خوبصورت پرندہ، بڑے نخرے سے چلتا ہے۔ میں نے زامبیا کے جنگل میں پہلی دفعہ اس کو آزاد پنجروں میں تو دیکھا تھا، لیکن جب اس کو جنگل میں آزاد چلتے دیکھا تو مجھے اس بول کا سمجھ میں آیا کہ واقعی صحیح لکھتے ہیں۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکور دی، چکوری دی، کیا نخرہ ہے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ تو اور جب وہ رنگ روغن ہو کے نئی بن جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو تھی فضولیات جو میں نے سفر میں اخذ کی۔ ایک جملہ میری نظر سے گزرا، میں ایسے ہی
پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے اوپر دیکھا تو ہم ایک کوسٹر کو کراس کر رہے تھے، بس تھی یہ کوسٹر، تو اس کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لکھا تھا دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، ٹھیک، دل برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میرے بھائیو، انسان اپنی نیچر نہیں بدل سکتا، وہ ٹورانٹو میں رہے یا وہ چارڈ میں رہے یا وہ کیمبو، میں تو ان صحراؤں میں پھرا ہوں، زندگی کا خوفناک نقشہ دیکھا ہے، ہزاروں سال پرانی زندگی۔ انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا محتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا۔ سانپ کے زہر کا علاج موجود ہے، کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے۔ تو ان سب مستورات سے اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، خاص طور پر رشتوں کے آگے، ماں باپ کے آگے، بیوی کے آگے، بیوی خاوند کے آگے، اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے۔ اپنی اولاد کو بھی عزت دو، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے، شدت، زبردستی، سختی۔ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے، بس فاطمہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی ہیں، میں باپ ہوں، میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنا چاہیے، لیکن آپ یوں کھڑے ہوتے، فاطمہ داخل ہوئی، آپ کھڑے ہوتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے تھے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور یوں چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دکھایا۔ ہم تو اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز۔ اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں۔ غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے، لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، ہمیشہ زبان کے بول پہ پچھتایا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کا بول ہم ٹھیک کر لیں۔ اور ارے بھائی رہنے تو بس، یہ ہمیں منہ دوتے لگام چڑھاون والی گل ہے۔ تو دوسری آخری بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں، وہ بھی میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہے، ایک ظاہر ہے، ایک اندر، ایک باہر اندر۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، یہ لفظ مجھے یہیں یاد ہے، عظیم الشان، اور کہیں نہیں یاد۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو اس پہ آ گیا نا تو جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جنت میں چلے جانا ہی بہت بڑی دولت ہے، لیکن جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں جانا جنت سے بھی بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر چیز بھی ہیوی ویٹ ہی بتائی ہوگی نا، آسان تو نہیں بتائی۔ داڑھی تو آسان ہے، رکھ لو، 2-4 دن لوگ کہیں گے ملا، پھر سارے چپ ہو جائیں گے، لیکن یہ تو چھری کے نیچے آنے والی سنت بتا رہا ہوں۔ خود میرے نبی نے انداز ہی ایسا اختیار کیا، یا بنی ان استطعت وقال ان قدرت، اس میں پیغام ہے بیٹا، آسان نہیں بتا رہا ہوں، مشکل بتا رہا ہوں۔ ان استطعت ان قدرت، جان لگے گی یہاں، سوکھا کام نہیں ہے، پگڑی باندھ کے آ گئے 2 منٹ دا کام میں نہیں، سنت ہے۔ میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں، سب عظیم الشان ہے، لیکن جس کو خود عظیم الشان کہے وہ کتنی عظیم الشان ہوگی۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے بیٹے ان استطعت، زور لگے گا، ان تصبح و تمسی، پھر یہ ساری زندگی کرنی پڑے گی میری یہ سنت، ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ولیس فی قلبک غش لأحد، اپنے دل کو
پوری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھنا، اس دل میں کسی کی کھوٹ نفرت نہ پیدا کرنا. یہ آئے گی تصبح ہوا تم سیا، جھاڑو لینا صاف کر، صبح بھی شام، صبح شام. وہ اپنے یہ ہماری مسورات اپنے گھروں کو روزانہ صاف کرتی ہیں، وہ پھر اگلے دن گندے ہوتے ہیں پھر صاف کرتی ہیں، تو پھر گھر ایک اچھا لگتا ہے. اس دل میں لوگوں کے نیگیٹو رویوں کی گندگی آئے گی، نفرت بھی آئے گی، غصہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا. میرا نبی نے کہا جھاڑو پکڑ اور دھو اور دھو اور دھو اور دھو. تھک تھک کے جب تو مرے گا نا تو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا. ٹورانٹو میں گھر بنانے کے لیے اب لوگوں نے کتنے پاپڑ بیلے اور قسطیں دیتے دیتے قبروں میں چلے جاتے ہو، قسطیں سر پہ کھڑی ہوتی. تو میرے نبی کے پڑوس میں گھر لینے کے لیے کچھ جذبات کی قربانی ہے. معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو یہاں سے اٹھ کر جس سے لڑے ہو نا اس سے گلے لگ جانا، اس خود ہی جا کے خود ہی چھوٹے بن جانا. جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتا. جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے بڑے بڑے تہجد گزار اس کو نہیں پکڑ سکیں گے، بڑے بڑے عمل والے اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں کہ ٹائم آپ کا پورا ہوگا ہمارا؟ اچھا، میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو ایک صحابی اندر آئے، ہاتھ میں جوتا، پاؤں میں داڑھی میں پانی، وضو. اگلے دن آیا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی انٹر ہوئے. اگلے دن آیا، اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی 3 دن مسلسل. اس محفل میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ صحابہ میں جہاں تک میں نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہے سب سے زیادہ عبادت والے شخص. ان کے لیول کا ایک آدمی نہیں. ساری رات نفل، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. یہ ان کا عام معمول تھا. شادی والی رات، شادی کی رات، شادی ہوئی، بیگم آئی، اتنے فرض نمازاں بھول جاندی ہیں 3 دن پہلے ہی. صبح ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری. کہ تیرا ستیاناس، او میں تیری شادی نفلوں واسطے کی تھی. جا کے اللہ کے نبی کو شکایت لگائی. یہ اس مزاج کے نوجوان تھے. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. سارا جو ٹائم کا گراف ہے وہ تو سارا میں نے پر کیا ہوا ہے. رات ساری تہجد ہے، دن کو روزہ ہے، ایک ختم قرآن ہے، تو اس کے پاس 25 گھنٹے ہیں. مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو 3 دن جنت کی بشارت. ان کے پاس پہنچ گئے. چاچا آپ کے پاس کچھ دن گزارو، ذرا ابا ناراض ہیں. کہا ہاں بیٹا آؤ. ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے، ڈھلی عمر تھی. عشاء پڑھتے ہی چادر اوپر لی اور سوراخ کر کے لیٹ گئے. ہوں ویکھو بزرگی کر دیں. اور یہاں آنکھ رکھے 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 وہ تشریف لائے اللہم بسم کا منہ تو وہ احیا او گئے. جو ستے فجر دی اذان تے اٹھ کے بیٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ان کو تو کرنٹ لگا کہ اس بندے تا 2 نفل نہیں پڑے تے جنت دی بشارت کتھوں لب گئی. میری ساری رات سجدیاں چ لگ جاندی ہے. وہ پریشان ہو گئے. ان کا اچھا میں کل دیکھوں گا، شاید کل کی رات کچھ دکھائیں. کل کی رات پھر انہیں چادر ایسے کی اور دیکھنا شروع کیا، اور انہیں آ کر اللہم بسم کا منہ تو احیا سرانے پہ سر رکھا اور او گئے. فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. پھر اور پریشان ہو گئے. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا. تیسری رات کا میں دیکھوں گا. تیسری رات دیکھا تو وہی کام، 2 نفل نہیں پڑے. وہ پھٹ پڑے. کہنے کے چاچا سچی بتاؤں میں نے 3 دن تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی. میری گھر کوئی لڑائی نہیں تھی، میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے. چاچا تو ساری رات ستا رہ جانا، تینوں جنت کیویں لب گئی؟ ان کا بیٹا جو تو نے دیکھا ہے یہی ہے اور کچھ نہیں.
اب نہ تو نبی کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں، وہ تو حق اور سچ ہے، لہذا نہ وہ بات ہضم ہو رہی کہ بھئی بندہ ساری رات ستا پہ ہوئے تو ستیاں جنت لب جائے، یہ بھی اوکھا جا کم. تو ایسے نا ماٹھے چل پڑے، بے یقینی کی کیفیت. تو انہیں پیچھے سے بولا بھتیجے ادھر آ، اب تمہیں اندر کے راز کی بات بتاتا ہوں. یہ یہاں ہاتھ رکھا، کہنے یہ دل ہے نا، یہ اس میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت کوئی نہیں. اور اللہ جب کسی کو کوئی دولت نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا. اب ان کا باڈی ری ایکشن دیکھنا، کہنے لگے ہذا ہوا، یہ ہے، ایک دم وہ اچھلے، ہذا ہوا، یہ ہے جس نے تمہیں زندہ جنتی بنا دیا، دنیا میں جنتی بنا دیا. پھر کہنے لگے پر یہ کرے گا کون؟ اتنی بڑی عبادت والا بندہ کہ یہ کرے گا کون؟ تو بھائی بہنوں، چند عبادات ہیں اور یہ 2-4 اعمال ہیں. میں کر لوں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، زندگی کو راستہ مل جائے. تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی خوبصورت محنت ہے. آپ دور دراز دیس میں ہو، یہاں ماحول نہیں. ہمارے اسلامی ملک کا بچہ جتنا بگڑ جائے گا نا، مسلمان رہے گا. یہاں کے بچے شکوک و شبہات کا شکار ہیں کیونکہ ماحول کا اثر ہے. تو تبلیغ ایک ایسا شیلٹر ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی نسل کو بھی بچا سکتے ہیں. امت بن کے رہیں. فرقہ، شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی وہ آگ نہیں جو میں نے انگلینڈ میں دیکھی یا فرانس میں دیکھی. یہاں بہت امن ہے. اسی کو باقی رکھیں، امت بن کے رہیں، پیار محبت سے رہیں، لڑائی جھگڑوں کو معاف کر کے رہیں. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے فوراً صلح کر لینا، اللہ بہت راضی ہو کے. اور تبلیغ میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. قرآن کے ساتھ جڑیں. آپ پرائے دیس میں بیٹھے ہیں، قرآن زندگی سے نکل گیا تو ہم اندھے ہو جائیں گے. قرآن کے ساتھ جڑیں، نبی کی سیرت کے ساتھ جڑیں، صحابہ کی سیرت. 3 چیزوں کے ساتھ جڑنا ضروری، ایک قرآن کے ساتھ، ایک نبی کی سیرت کے ساتھ.